बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे खालिद बिन वलीद की दास्तान की किस्त नंबर 57। तो जिन दोस्तों ने पिछली किस्तें नहीं देखी वो पिछली किस्तें लाजमी देखें ताकि अगली किस्तों को समझने के लिए उनको आसानी हो जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की किस्त नंबर 57। जब सामान एक जगह इकट्ठा किया गया तो खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा, आग लगा दो इस सामान को। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुक्म दिया, ये ऐश व इशरत का वो सामान है जिसने इस कौम को बुज़दिल बना दिया है। इन लोगों का अंजाम देख लो, इनके महल और मकान देख लो। खुदा की कसम, खुदा जिसे तबाह करना चाहता है इसे ऐश व इशरत में डाल देता है। हमें आगे जाना है, जला दो इसे और सोना, हीरे, जवाहरात और रकमें अलग जमा कर दो। तबरी ने ख़ास तौर पर लिखा है कि खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस ख्याल से कीमती ज़रूफ, रेशमी कपड़े और अमीर घरों का सामान जला देने का हुक्म दिया था कि मुजाहिदीन जहाद से मुंह मोड़ जाएंगे। तबरी के अलावा दूसरे मौरखों ने भी लिखा है कि जो माल गनीमत इस शहर से मिला इतना कहीं से भी नहीं मिला था। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दस्तूर के मुताबिक इसके 4 हिस्से फ़ौज में तकसीम कर दिए और 5वां हिस्सा मदीना में खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेज दिया। मोहम्मद हुसैन हैकल ने मुख्तलिफ मौरखों के हवाले से लिखा है कि माल गनीमत का 5वां हिस्सा जो मदीना को भेजा गया, इसका मीर कारवां बनी अजल का एक शख्स जंदल था। फारसियों के खिलाफ पहली तीनों जंगों के जंगी कैदियों को इसी काफिले के साथ मदीना को भेजा गया। खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन कैदियों में से एक खूबसूरत लौंडी जंदल को बतौर इनाम दे दी। तबरी ने लिखा है कि खलीफतुल मुस्लिमीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीना के मुसलमानों को मस्जिद में बुलाया और इन्हें खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फतूहात की तफसीलात सुनाई। इन्होंने कहा, ऐ कुरैश, तुम्हारा शेर एक और शेर पर झपट पड़ा और इसे मार गिराया है। अब औरतें खालिद जैसा बेटा पैदा करने से कासिर हैं। वलीद के बेटे मुस्लिम बिन हारिसा ने खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, आगे फ़ारस की शहनशाही का एक और बड़ा शहर हीरा है। इसे तू फ़ारस का हीरा समझ, लेकिन इसे लेना आसान नहीं होगा। हाँ हारिसा के बेटे खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अमनीशिया की तमाम फ़ौज और तमाम ईसाई जवान हीरा पहुँच गए हैं। वो सब हमारे मुकाबले में आएंगे। इन्हें मुकाबले में आना चाहिए। मदाइन की क्या खबर है? आज ही मेरा एक जासूस वापस आया है, मुस्ना ने कहा। वो बताता है कि मदाइन में मायूसी फैली हुई है। कसरा के महल में मातम हो रहा है। अच्छी खबर यह है कि वहाँ से अब फ़ौज का कोई दस्ता नहीं आएगा। क्या ये लोग अब भी नहीं समझे कि तख्त व ताज और ख़जाने ताकत नहीं होते कि दुश्मन से बचा ले? खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, क्या ये हमारा फ़र्ज़ नहीं कि इन लोगों को अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दें कि ताकत और सरवत सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह ही इबादत के लायक है, जिसका कोई शरीक नहीं। हाँ इब्ने वलीद, मुस्ना ने कहा, यह हमारा फ़र्ज़ है कि अल्लाह का पैगाम इन तक पहुँचाएँ। इसके साथ ही मुझे इस खतरे को कुचलना है जो इस्लाम को नुकसान पहुँचा सकता है। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, कुफ़र का सर कुचलना है। तहरीक इस्लाम का ये इब्तदाई दौर बड़ा ही नाजुक था। इस दौर में इस्लाम की अस्करी रवायात की बुनियाद रखनी थी। उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जज्बे की शिद्दत और अहमियत का तयन करना था। इस रिवायत की बुनियाद इस असूल पर रखनी थी कि नफरी और ताकत की कमी शिकस्त का बास नहीं बन सकती। जज्बा और इस्लाम की मोहब्बत इस कमी को पूरा कर दिया करती है। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एहसास था कि वो इस ख्याल से पीछे हट आए कि लश्कर मुसलसल लड़ लड़ कर थक गया है और नफरी भी कम होती जा रही है और वो अपने मुस्तकिर यानी मदीना से भी दूर हटते जा रहे हैं। तो आने वाली नस्लों के लिए यही रवायत बन जाएगी कि जहाँ रुकावट और दुश्वारी पेश आ गई, सलार अपनी फ़ौज को वापस ले आएंगे। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसी रिवायत कायम करना नहीं चाहते थे। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफतुल मुस्लिमीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पुष्ट पनाही हासिल थी। इस वक्त की खिलाफत की पॉलिसी में कुफ़ार के साथ दोस्ती या मुज़ाकरात का ज़रा भी दखल नहीं था। दुश्मन को दुश्मन ही समझा जाता था। ये नहीं देखा जाता था कि दुश्मन कितनी दूर है और कितना ताकतवर है।
اصول یہ تھا کہ دشمن کے سر پر سوار ہو اور اس کے لیے دہشت بن جاؤ۔ فارس کی شہنشاہی کوئی معمولی طاقت نہیں تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی طاقت کے پیٹ میں جا کر بھی پیچھے ہٹنے کی نہ سوچی۔ انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ لشکر کو کچھ آرام دیتے اور اس کی تنظیم میں اگر کچھ خامیاں رہ گئی تھیں تو وہ دور کر لیتے۔ مسلم بن حارثہ نے انہیں بتایا کہ ہیرا میں مقابلہ بڑا سخت ہوگا، تو بھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فیصلے میں نظر ثانی کی نہ سوچی۔ انہوں نے اسی وقت اپنے سالاروں کو بلایا۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاروں سے کہا، مجھے یقین ہے کہ تم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم جتنا آگے بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے لیے خطرے بڑھتے جا رہے ہیں۔ نہیں ابن ولید، ایک سالار نے کہا، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں سوچ رہا اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں سوچے گا۔ دوسرے سالار نے کہا، اور مجھے یہ بھی یقین ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم میں سے کوئی بھی نہیں سوچے گا کہ دشمن کتنا طاقتور ہے۔ نہیں ابن ولید، سالار عاصم بن عمرو نے کہا، ہمیں یہ بتا کہ آج تو یہ بات کیوں پوچھ رہا ہے؟ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہماری اگلی منزل بہت دشوار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ہم میں سے کون رہتا ہے اور کون دنیا سے اٹھ جاتا ہے۔ اپنے دلوں پر نقش کر لو کہ اپنے فرض سے منہ موڑ کر اللہ کے سامنے جاؤ گے تو تمہارا ٹھکانہ بہت برا ہوگا، اور تم جانتے ہو وہ ٹھکانہ کیسا ہے۔ روایت جو تم آج قائم کرو گے وہ ایک ورثہ ہوگا جو تم آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ جاؤ گے، اور یہ روایت اسلام کی بقا کا یا فنا کا باعث بنے گی۔ ہمیں اسلام کی بقا اور سربلندی کے لیے لڑنا ہے۔ قرآن کا حکم یاد کرو کہ لڑو اس وقت تک جب تک کفر کا فتنہ موجود ہے، اور دشمن کو معاف اس وقت کرو جب وہ ہتھیار ڈال کر تمہارے آگے جھک جائے۔ پھر اس سے وہ شرطیں منواؤ کہ اس کا ڈنک مارا جائے اور اس کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدائیوں کے خوف سے کانپتا رہے۔ اپنے سالاروں کے جذبے میں نئی روح پھونک کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ آگے آتش پرستوں کا بڑا مضبوط فوجی اڈہ ہیرا ہے، جہاں کے حاکم آزادبہ نے بہت بڑا لشکر جمع کر رکھا ہے۔ آتش پرست پہلی لڑائیوں میں بے شمار کشتیاں لائے تھے، وہ اب مسلمانوں کے قبضے میں تھیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو کشتیوں میں ہیرا تک لے جانے کا فیصلہ کیا۔ دریائی راستہ آسان تھا اور چھوٹا بھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ریگزاروں میں لڑنے والے دریاؤں کے سینے پر سوار ہوئے۔ کشتیوں میں سوار لشکر کی حفاظت کے لیے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انتظام کیا کہ دریا کے دونوں کناروں پر 100-150 سواروں کو رکھا جنہیں کشتیوں کے ساتھ ساتھ جانا تھا۔ فتح و نصرت سے سرشار لشکر جذبے اور اسلام کی محبت کے جوش سے دریائے فرات کے سینے پر چلا جا رہا تھا۔ جنگی ترانے کی ایک گونج تھی جو فرات کے پانی پر وجد طاری کر رہی تھی۔ پھر یہ جنگی ترانہ کلمہ طیبہ میں بدل گیا۔ 18,000 مسلمانوں کی آواز ایک، عزم ایک، جذبہ ایک تھا۔ ان کے دلوں میں ایک اللہ اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا۔ دشمن سویا ہوا نہیں تھا۔ ہیرا کا حاکم آزادبہ راتوں کو بھی سوتا نہیں تھا۔ ہیرا میں یہ خبر نہیں پہنچنے دی گئی تھی کہ شہنشاہ فارس اردشیر مر گیا ہے۔ وہ ابھی تک ہر بات اور ہر حکم میں اردشیر کا نام لیتا تھا۔ اس روز وہ ہیرا کی شہر پناہ کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس نے شہر میں بے پناہ لشکر جمع کر لیا تھا۔ وہ جس دستے کے سامنے جاتا وہاں چلا چلا کر کہتا، زرتشت کی رحمت ہو تم پر۔ وہ بزدل تھے جو کاظمہ، مزار اور الیس میں صحرا کے بدوؤں کے ہاتھ پٹ گئے تھے۔ ان کے مردہ جسموں کو زرتشت کے شعلے چاٹ رہے ہیں۔ اے یسوع مسیح کے نام لیواؤں، تم ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے ہو۔ یاد کرو اپنی ان بیٹیوں کو جو لونڈیاں بن کر مدینہ پہنچ گئی ہیں۔ یاد کرو ان جوان بیٹوں کو جن کے مردہ جسموں کا گوشت بھیڑیے، گیدڑ اور گوشت خور پرندے کھا گئے ہیں، اور انہیں بھی جو قیدی ہو کر مدینے والوں کی غلامی میں جا پڑے ہیں۔ مسلمان فتح کے نشے میں بے خطر بڑے آ رہے ہیں۔ ان کے لیے ایسا خطرہ بن جاؤ کہ زندہ واپس نہ جا سکیں۔ شہنشاہ فارس اردشیر تمہیں خود مبارکباد دینے آئیں گے، تمہیں انعام و اکرام سے مالا مال کر دیں گے۔ شہر پناہ اور برجوں کے معائنے کے دوران اس نے دیکھا دور ایک گھوڑ سوار گھوڑے کو انتہائی رفتار پر دوڑاتا آ رہا تھا۔ دروازہ کھول دو، آزادبہ چلایا۔
یہ سوار امنیشیا کی طرف سے آ رہا ہے۔ کئی آوازیں سنائی دیں، دروازہ کھول دو، سوار کو آنے دو۔ آزادبہ بڑی تیزی سے دیوار سے اتر گیا۔ سوار کے پہنچنے تک دروازہ کھول دیا گیا۔ سوار رفتار کم کیے بغیر اندر آ گیا۔ آزادبہ گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آنے والے سوار کی طرف گیا۔ دونوں گھوڑے پہلو بہ پہلو رک گئے۔ کوئی خبر؟ آزادبہ نے پوچھا۔ وہ آ رہے ہیں، سوار نے ہانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ سارا لشکر کشتیوں میں آ رہا ہے۔ وہ خالد کے لشکر کی پیش قدمی کی خبر دے رہا تھا۔ کشتیوں میں؟ آزادبہ نے پوچھا۔ بند سے کتنی دور ہے؟ بہت دور، سوار نے جواب دیا۔ ابھی بہت دور ہیں۔ آزادبہ کا بیٹا سالار تھا۔ آزادبہ نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ کسی بھی تاریخ میں اس کے بیٹے کا نام نہیں ملتا، اسے آزادبہ کا بیٹا ہی لکھا گیا ہے۔ آج تیری آزمائش کا وقت ہے میرے بیٹے، آزادبہ نے کہا۔ ایک سوار دستہ ساتھ لے اور طوفان سے زیادہ تیز رفتار سے بند تک پہنچ اور فرات کا پانی اس طرح پی لے کہ فرات سوکھ جائے۔ مسلمانوں کا لشکر کشتیوں میں آ رہا ہے۔ دیکھ تو پہلے پہنچتا ہے یا مسلمان؟ اس کا بیٹا ایک سوار دستہ لے کر بہت تیز رفتار سے شہر سے نکل گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر بڑی اچھی رفتار پر آ رہا تھا۔ چونکہ وہ بارش کا موسم نہیں تھا، اس لیے دریا میں پانی کم تھا، لیکن کشتیوں کے لیے پانی کافی تھا۔ اچانک پانی کم ہونے لگا، پھر پانی ختم ہو گیا اور تمام کشتیاں کیچڑ میں پھنس کے رہ گئیں۔ مدینہ کے مجاہدین پر خوف طاری ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دریا کا خشک ہو جانا خوف والی بات تھی۔ خود خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ مت گھبراؤ ولید کے بیٹے، کنارے سے مسنع بن حارثہ کی للکار سنائی دی۔ اور مت ڈرو اہل مدینہ، آگے دریا پر ایک بند ہے، ہمارے دشمن نے بند پر پانی روک لیا ہے۔ بڑی تیزی سے سوار اپنے گھوڑے کشتیوں سے نکال لائے اور یہ دستہ سرپٹ دوڑتا بند تک پہنچا۔ آزادبہ کا بیٹا ابھی اپنے سواروں کے ساتھ وہیں تھا۔ مسلمان سواروں نے ان پر حلہ بول دیا اور ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ مسلمانوں نے بند کھول دیا۔ کشتیوں تک پانی پہنچا تو کشتیاں اٹھنے لگیں۔ ملاحوں نے چپو تھام لیے اور کشتیاں تیرنے لگیں۔ آزادبہ اچھی خبر کے انتظار میں دیوار پر کھڑا بےتاب ہو رہا تھا۔ اس کا ایک سالار اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ بہت بری خبر آئی ہے، سالار نے کہا۔ کہاں سے؟ آزادبہ نے گھبرا کر پوچھا۔ کیا میرا بیٹا؟ مدائن سے، سالار نے کہا۔ شہنشاہ اردشیر مر گئے ہیں، لیکن یہ خبر خفیہ رکھنی ہے۔ اتنے میں ایک سوار ان کے پاس آیا اور گھوڑے سے اتر کر آداب بجا لایا۔ اگر یہ میرا فرض نہ ہوتا تو میں ایسی خبر زبان پر نہ لاتا، سوار نے کہا۔ میں سن چکا ہوں، آزادبہ نے کہا۔ کسرا اردشیر؟ نہیں، سوار نے کہا، آپ کا بیٹا بند پر مارا گیا ہے۔ اس کے تمام سواروں کو مسلمانوں نے کاٹ ڈالا ہے۔ میرا بیٹا؟ آزادبہ کے منہ سے نکلا اور اس کا رنگ لاش کی طرح سفید ہو گیا۔